بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسماعیل نے اردن کے بادشاہ کو ان کی اہلیہ کے والد کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں یورو منی قطر کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن کا آج دوحہ میں آغاز ہو گیا۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے آج صبح دوحہ میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم میں یونیسکو کے علاقائی دفتر کے نئے ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ اور نیپال کی تارا ایئر لائن کے ایک چھوٹے طیارے کے جس میں 22 افراد سوار تھے، پرواز کے تھوڑی دیر بعد دارالحکومت کاٹھمنڈو کے مشرق میں لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو ان کی اہلیہ کوئین رانی آل عبداللہ کے والد ڈاکٹر فیصل صدقی آل یاسین کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر اردن کے بادشاہ کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ آج صبح صاحب اسم امیر کی اہلیہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے عمان میں کوئین رانی آل عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے مرحوم کی فیملی کے ممبران کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں یورو منی قطر کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن کا آج دوحہ میں آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر میں معاشی سرگرمیاں سن 2020 کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہیں، اور قطر مائع قدرتی گیس LNG کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا کے لیڈنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت اور ہدایات کے نتیجے میں ملکی معیشت کو کرونا وائرس کے چیلنجز کے باوجود مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست صحت عامہ کے شعبے میں متوازن انداز اپناتے ہوئے اور مؤثر اقدامات اور پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے کرونا وائرس کے تباہ کن اثرات سے بچانے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورو منی کانفرنس آج ہر ایک کے لیے بہت بڑے چیلنجز پیش کرتی ہے اور اس کا مقصد مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بوتھینا بنت علی الجبر النعیمی سے آج صبح دوحہ میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے علاقائی دفتر کے نئے ڈائریکٹر صلاح الدین ذکی خالد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور یونیسکو کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے القدس کے پارلیمنٹیرینز کی لیگ کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت لیگ کے صدر حامد بن عبداللہ الحمار کر رہے ہیں۔ ملاقات کے آغاز میں لیگ کے وفد کے ممبران نے فلسطین کے مسئلے کی حمایت اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ریاست قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ بات چیت کے دوران شورا کونسل اور لیگ کے درمیان فلسطین کے مسئلے کے حل کے معاملے میں تعاون کو بڑھانے سے متعلق متعدد موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مسئلے کی حمایت کے لیے پارلیمانی تعاون کو مضبوط بنانے اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی فورمز پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے جو اس وقت کویت کے دورے پر ہیں، آج صبح کویت کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے عرب، علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
برکینا فاسو کی وزیر خارجہ اولیویا روامبا نے ان کے ملک کے اندر ضرورت مند لوگوں کی مدد کے سلسلے میں قطر چیریٹی کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ قطر چیریٹی کے ان کے ملک کے اندر تمام پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے معاملے میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قطر چیریٹی نے برکینا فاسو میں 5,900 افراد کو اسپانسر کر رکھا ہے، جن میں یتیم، طالب علم اور معذور افراد شامل ہیں۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے مسامیر انٹرچینج کو مکمل ٹریفک کے لیے کھولنے اور الواکرا کو دوحہ سے ملانے والے فائنل روٹ کے کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اشغال کے ہائی ویز پروجیکٹس ڈپارٹمنٹ کے نگران انجینئر بدر درویش کا کہنا ہے کہ مسامیر انٹرچینج فن تعمیر کا ایک آئیکن ہے، جس کی وجہ سے 5 اہم سڑکوں پر فری ٹریفک جاری رکھنے میں آسانی ہوگی۔ مسامیر انٹرچینج قطر کا پہلا انٹرچینج ہے جس میں 9 ٹنلز ہیں اور 2 اہم بریجز ہیں، جن کی وجہ سے تمام اطراف میں ٹریفک فلو میں آسانی ہوگی۔ یہ قطر کا پہلا انٹرچینج بھی ہے جو 5 اہم سڑکوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح مسجد اقصی کے احاطے میں واقع القبلی نمازگاہ کی چھت پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود نمازیوں کا محاصرہ کر لیا تاکہ یہودی آبادکاروں کے گزرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ اسرائیلی فوج نے احاطے میں فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں برسائیں اور 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بیت اللحم شہر میں واقع دحیشہ مہاجر کیمپ میں قابض اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں 23 فلسطینیوں کے زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ دریں فلسطینی پرزنرز کلب نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے اس سال کے آغاز سے اب تک مقبوضہ بیت المقدس میں 1530 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ کلب نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ سن 2015 سے اب تک بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 16,900 سے زیادہ فلسطینی گرفتار ہو چکے ہیں۔ حراست میں لیے گئے افراد میں بچے، بوڑھے، خواتین اور زخمی بھی شامل ہیں۔ روس کی حکومت نے یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ملک کے جنوبی علاقوں کے لیے پروازوں پر پابندی میں 6 جون تک اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی فیڈرل ایئر ٹرانسپورٹ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے 11 ایئرپورٹس پر پروازوں کی عارضی پابندی اس سال فروری کے مہینے میں لگائی گئی تھی۔ روس نے 36 ممالک کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک نے روس پر سخت اقتصادی اور مالی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تاکہ ماسکو کو یوکرین میں جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور آج نیپال کی تارا ایئر لائنز کا ایک چھوٹا طیارہ جس میں عملے کے 3 ارکان سمیت 22 افراد سوار تھے، پرواز کے تھوڑی دیر بعد دارالحکومت کاٹمنڈو کے مشرق میں لاپتہ ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق ٹیک آف کے فوراً بعد ہی اس طیارے کا ایئرپورٹ ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لاپتہ طیارے کی تلاش کا کام جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ امیر نے اردن کے بادشاہ کو ان کی اہلیہ کے والد کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سرپرستی میں یورو منی قطر کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن کا آج دوحہ میں آغاز ہو گیا۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے آج صبح دوحہ میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے علاقائی دفتر کے نئے ڈائریکٹر نے ملاقات کی۔ اور نیپال کی تارا ایئر لائن کے ایک چھوٹے طیارے کی جس میں 22 افراد سوار تھے، پرواز کے تھوڑی دیر بعد دارالحکومت کاٹمنڈو کے مشرق میں لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔